اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ یہ سورہ رحمان سورہ رعد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند کے لیے ایک حساب ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اس نے آسمان کو اونچا کیا اور اس نے ترازو رکھ دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ سیدھی ترازو تولو اور تول میں نہ گھٹاؤ۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بنائی۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں میوے ہیں اور کھجور ہیں جن کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بھس والے اناج بھی ہیں اور خوشبودار پھول بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کی مکمل تشریح تو میری تفسیر انشاءاللہ جو آئے گی اس میں دیکھ لینا۔ مختصر اتنا سے سمجھ لیجئے کہ سورہ رحمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو پڑھ کر سنائی۔ تو جنات جب سورہ رحمان سنتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے، تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سورہ رحمان میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتے تھے تو سارے جنات مل کر جواب دیتے کہ ارے اللہ آپ کی کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، کیونکہ میں انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو پوری رحمان کی کا ترجمہ کر لوں گا انشاءاللہ، سورہ رحمان کا کل اسی سے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچوں تو یہ جواب دو۔ اب پڑھو میرے ساتھ۔ اے اللہ، ہم آپ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے اور کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔
پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، اچھا یہی سورہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی، جب صحابہ کو سنائی صحابہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے تھے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر وہ جواب دیتے تھے، تم تو سارے کے سارے خاموش رہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی آدمی پڑھے پوری سورہ رحمان پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، آپ کی کون سے نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے، کون سی نعمتوں کو ناشکری کریں گے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، الحمدللہ علی سابغ نعم اللہ۔ بس اب یہ کہ جنات جو جواب دیتے تھے وہی جملے میں آپ کو عربی میں پڑھوا دیتا ہوں۔ میں نے تو سمجھانے کے لیے، چونکہ ہم تو اردو والے ہیں، میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب سورہ رحمان پڑھ کے سنائی تو یہ فرمایا کیا بات ہے کہ تم خاموش رہتے ہو، تم سے تو اچھے جن ہیں۔ کہ جب جن والی رات کو میں نے یہ صورت ان پر پڑھی تو میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ اس کے جواب میں کہتے، پڑھو آپ میرے ساتھ پڑھیے، جنات کیا کہتے تھے وہ پڑھا رہا ہوں، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ یہ جملہ پڑھتے تھے جنات، وہی جملہ میں نے پڑھا دیا آپ کو۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے سورہ رحمان کی تفسیر میں۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔